السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید نور ہے، نور کا معنی روشنی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئے ہیں، ہم نے تمہاری طرف ایسی صاف روشنی بھیج دیے جو تمہیں صاف راستہ دکھائی دے اندھیروں میں۔ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے۔ جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو انسان کو غلط اور صحیح کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، پھر انسان اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے جو صحیح معنوں میں روشنی ہے۔ بارک اللہ فی، اللہ ہم سب کو اس روشنی سے منور کر دے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 15 ہے، اس کی تجوید آیت ہماری 16، ہم نے کل 15 پر کمپلیٹ کیا تھا، اسٹاپ کیا تھا 16 آیت سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم
من السوائق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ بارک اللہ فی۔ ہم 20 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا پھر 16 سے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو بس نہ تو ان کو تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، وما کانوا مہتدین، نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ یہاں تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا۔ تجارت کی نا ان لوگوں نے، تو ہدایت مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدہ حاصل ہوتے تھے ان پر وہ بڑے خوش ہوتے۔ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت عقل مند اور مسلمانوں کو عقل سے عاری سمجھتے تھے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا، لے گیا۔ وَتَرَکَہُمْ، چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، اب لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ فرمایا کہ نبی کریم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی، یعنی اس کو پتہ چلا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور اس کو احکام بھی مل گئے۔ تو اب یعنی جو برقعے نہیں پہنتے تھے، پردہ نہیں کرتے تھے، جب احکام آ گئے تو ان پر وہ احکام بھاری ہو گئے، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ منافقت اور کفر میں چلے گئے۔ پہلے شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر شر کی پہچان ہو گئی، پھر نفاق میں لوٹ گئے، ساری روشنی جاتی رہی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، لا یرجون، نہیں لوٹیں گے۔ ظاہر روشنی کو چھوڑ کر تھوڑا فائدہ کے لیے وہ اندھیرے میں دوبارہ کہیں تو ظاہر ہے یہ بہرے ہی ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر سے کڑکڑا کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں،
یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں بجلی کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، وہ کتنا بھی چھپیں، کتنا بھی چھاپ کیا بھی کریں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اگر جو عذاب آنے والا ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب وہ آسمانی برسات سے وہ ڈر کے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے نا، تو اب یہ اللہ کہہ رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائیں جب ان کے لیے روشنی کرتی، جو ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب روشنی آتی ہے تو چلتے پھرتے ہیں، اور جب اندھیرا آ جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ وَأَبْصَارِهِمْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بس ان کے دل تردد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں، شکوک، کفر، نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تردد کا شکار ہوتا ہے اور قبول اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کوڈ کی ہے، بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔